کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ارمان تا پہناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سحر کی صغریٰ کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہے علی اکبر۔ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ارے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغریٰ جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر۔ تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ارے تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ارے آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدا اے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔
پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہے علی اکبر، ارمان تپ ہے ناؤں گی پوشاک شہانی، ارے ارمان تپ ہے ناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ارے جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوہے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوب بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم المصیر، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وکل ساعۃ، ولیا وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، رب صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم واہلک عدوهم من الجنس من الاولین والآخرین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میر بابر علی انیس کا یہ مرثیہ جامع علی اکبر کی شان میں پیش کرتے ہیں، اس کے بند کچھ بند۔ بسم اللہ۔ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دل کو فغار کرتا ہے لخت جگر کا داغ، آنکھوں کا نور کھوتا ہے نور نظر کا داغ، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا داغ، یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھئے، زخم جگر کے درد کو گھائل
سے پوچھئے۔ جب برچھی کھا کے گم ہوا اکبر سا نو نہال، فرزند فاطمہ کا کہوں کس زبان سے حال، لرزا تھا جسم پاک میں خورشید کے مثال، چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا لال، تھامے ہوئے کلیجے کو گھبرائے پھرتے تھے، ارے قدم پٹھو کرے کھا کھا کے گرتے تھے۔ آنکھوں میں اشک، لب پہ فغاں اور دل میں درد، ہاتھوں میں راشا چہرہ اقدس کا رنگ زرد، صدمے سے ہاتھ پاؤں کبھی گرم گاہ سرد، اور مثل کما خمید جمی گیسوؤں پہ گرد، دیکھی جو کوئی لاش تو گھبرا کے گر پڑے جلدی، کبھی چلے کبھی گش کھا کے گر پڑے۔ ہر دم پکارتے تھے کہ اکبر کدھر گئے، اے نور چشم بانو بے پر کدھر گئے، مرتا ہے باپ اے میرے دل بھر کدھر گئے، آواز دو شبیہ پیمبر کدھر گئے، اے میرے شیر کیا کسی جنگل میں چھپ رہے، اے میرے چاند کون سے بادل میں چھپ رہے۔ اکبر ہماری آنکھوں میں اب تیور آتے ہیں، ہاتھوں کو تھام لو کہ قدم تھر تھر آتے ہیں، کھوئے گئے ہیں خود کہ نہیں تم کو پاتے ہیں، کیا جان اضطراب میں کس سمت جاتے ہیں۔ اکبر سنبھال لو کہ نہایت ضعیف ہے، ارے بیٹا ابھی جوان ہو تم ہم نہیں ہیں، اے میرے لمبے گیسوؤں والے تیرے نثار، اے باپ کی ضعیف کے پالے تیرے نثار، کھائے جگر پہ زخم کے بھالے تیرے نثار، بابا کو اپنے پاس بلا لے تیرے نثار، فرزند فاطمہ کی نہیں فی پر رحم کر، اے نوجوان پدر کی ضعیفی پر رحم کر۔ بیٹا پکار لو کہ بہت بے قرار ہے، بے کس ہوں بے وطن ہوں غریب الدیار ہوں، اہل ستم تو ہنستے ہیں میں بے قرار ہوں، آفت میں مبتلا ہوں بلا سے دوچار ہوں، بولو پدر سے تشت دہانی کا واسطہ، صورت دکھاؤ اپنی جوانی کا واسطہ، صدقے پدر تڑپتے ہو کس نخل کے تلے، باغے جہاں میں آہ نہ پھولے نہ تم پھلے، رو رو کے کیوں نہ دست تعاسف پدر ملے، ناشاد و نامراد اس در سے چلے، ایک داغ تیرے خلق سے جانے کر رہ گیا، ارمان ماں کو بیاہ رچانے کر رہ گیا۔ بیٹا ہماری آنکھوں میں عالم سیاہ ہے، اے نور عین باپ کی حالت تباہ ہے، دم چڑھ گیا ہے خالق اکبر گواہ ہے، جائیں کدھر کہ لشکر کی صدرا ہے، طاقت جو تھی بدن میں وہ سب بھائی لے گئے، اب تم ہماری آنکھوں کی بینائی لے گئے، جی چاہتا ہے پھر تم ایک بار دیکھ لوں، محبوب حق کا آخری دیدار دیکھ لوں، منہ پر لٹکتے گیسوئے خمدار
دیکھ لوں ڈوبے لہو میں چاند سے رخسار دیکھ لوں، اکبر گلے سے لپٹو تو بابا کو کل پڑے اب ہے یقین کہ منہ سے کلیجہ نکل پڑے۔ آئی کسی طرف سے نہ اکبر کی جب صدا، آدھا کو تب پکار شہنشاہ کربلا، سبط نبی کے حال پہ اب رحم کی ہے جا بتلاؤ، کس طرف ہے میرا لال مہلکا، برچھی ستم کی کھا کے وہ پیارا کدھر گیا ہے فوج شام، چاند ہمارا کدھر گیا۔ اے ظالموں کدھر ہے میرا نوجواں پسر، اس کی تلاش میں پھرا ہوں کدھر کدھر، اب مضطرب بہت ہوں سنبھلتا نہیں جگر یوسف میرا، مجھے کہیں آتا نہیں نظر، کیا قتل کر کے چاہ میں لاشا گرا دیا، کیا زیر خاک میرے قمر کو چھپا دیا۔ ہے تم میں کوئی صاحب اولاد یا نہیں، درد دل حسین سے آگاہ کیا نہیں، اس وقت ہوش سبط نبی کے بجا نہیں، یہ حال ہے کہ آنکھوں سے کچھ سوجتا نہیں، اکبر جو مل گئے تو ٹھہر جائے گا حسین، ارے ورنہ تڑپ کے خاک پہ مر جائے گا حسین۔ کہتے تھے اہل ظلم کہ یا سید امم، حضرت کے نور چشم سے واقف نہیں ہیں ہم، ایک نوجوان آیا تھا با شوکت و حشم، چھاتی پہ اس جری کے لگا نیزہ ستم، دو بار گرتے گرتے وہ غازی سنبھل گیا، گھوڑا کسی طرف اسے لے کر نکل گیا۔ سچ ہے عجب حسین تھا وہ غیرت قمر، سنبل سے گیسو پھول سا رخ چاند سا بدن، شیریں زباں شگفتہ مزاج اور کم سخن، کیا کیا لڑا ہے لاکھوں سے تنہا وہ صف شکن، چرچے اسی کے حسن کے لشکر میں ہوتے ہیں، ارے یہاں کے بھی لوگ اس کی جوانی پہ روتے ہیں۔ آغاز تھی مسیں ابھی تا عالم شباب، گویا زمین پہ چرخ سے اترا تھا آفتاب، پیاسا تھا 3 روز سے وہ آسماں جناب، غیرت یہ تھی کہ پینے کو مانگا نہ ہم سے آب، سوکھے تھے ہونٹ پیاس کی کچھ انتہا نہ تھی، لیکن طلب سے اس کی زباں آشنا نہ تھی۔ برچھی ستم کی ہو گئی سینے کے آر پار، رہوار سے جدا نہ ہوا پر وہ شہ سوار، گھیرے تھے 4 سمت سے زخمی کو نیزہ دار، برسا رہے تھے تیر کماندار 10,000، مانند شیر جھومتا تھا کاش یزید پر، بوندے ٹپک رہی تھی لہو کی زمین پر۔ برچھی کے ساتھ چھت کے نکل آیا تھا جگر، مانند گل تھی تن کی قبا خوں میں تر بتر، تلوار ایک ہاتھ میں سپر، فوج پر نظر تھی کبھی زخم پر نظر، بیٹھا گلے پہ تیر تو دم اس کا رک گیا، رے ہاتھوں سے دل کو تھام کے گھوڑے پہ جھک گیا۔ چلائے شاہدی کہ وہی میرا لال تھا، وہ یوسف حسین عدم المثال تھا، آیا زوال اس پہ جو بدر کمال تھا، رے باغ محمدی کا وہ تازہ نہال تھا، یہ داغ دل حسین کو پہل ملا، برچھی سے اس کو مار کے کیا تم کو پھل ملا، ناسور اس علم سے کلیجے میں پڑ گیا،
میں لٹ گیا، تباہ ہوا گھر اجڑ گیا، کیا نوجوان ضعیف میں مجھ سے بچھڑ گیا، سبت نبی کی زیست کا نقشہ بگڑ گیا، صدقے کروں پدر کو اب اس نور عین پر تلوار لا کے پھیر دو حلقے حسین پر۔ جنگل سے آئی اتنے میں اکبر کی یہ صدا، اب جا بلب ہوں آئیے یا شاہ کربلا، ہے ان قریب کود سوئے گلشن بقا، حسرت یہ ہے کہ دیکھ لوں دیدار آپ کا، آلودہ خوں بھرا ہوا چہرہ ہے گرد سے، ارے بسمل سا لوٹتا ہوں کلیجے کے درد سے۔ سن کر صدا پکارے شہنشاہ نامدار، ہم شکل مصطفیٰ تیری آواز کے نثار، دوڑے گئے جو لاش اپنا لاؤ بے قرار، دیکھا زمین پہ غش میں پڑا ہے وہ گلزار، بیٹے کا خون دیکھا تو دل تھر تھرا گیا، آنکھوں کے نیچے شے کے اندھیرا سا چھا گیا، لاشیں پسر سے دوڑ کے لپٹے امام پاک، کانپی زمین تڑپ کے جو کی آہ دردناک، چلاتے تھے کہ غم سے کلیجا ہے چاک چاک، اے لال تیرے بعد ہے اس زندگی پہ خاک، میں دیکھتا ہوں پاؤں زمیں پر رگڑتے ہو، 98 برس میں پدر سے بچھڑتے ہو، تقدیر جب کہ تجھ سے جوان کو جدا کرے، پھر یہ ضعیف باپ بھلا جی کے کیا کرے، دکھ میں کسی کو یوں نہ فلک مبتلا کرے، اب جلد موت آئے ہماری خدا کرے، بدلے عصا کے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ ہو، ہے آرزو جہاں سے سفر ہو تو ساتھ ہو۔ اکبر نے جب کہ غش میں سنی زار یہ پدر، دیکھا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، زخم جگر دکھا کے کہا یوں بچشم تر، اب کوئی دم میں گلشن ہستی سے ہے سفر، اب والدہ سے تاب قیامت فراق ہے، ارے مادر کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے۔ شہ نے کہا کھڑی ہے وہ دیوڑی پہ کھولے بال، آؤ میں لے چلوں تمہیں اے میرے نونہال، فرزند کو جو لے کے چلا خیر النساء کا لال، رستے ہی میں ہوا علی اکبر کا انتقال، چلائے شاہدی کہ جہاں سے گزر گئے، ارے مادر کو دیکھ دے بھی نہ پائے کہ مر گئے، مادر کو دیکھنے بھی نہ پائے کہ مر گئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی مکی المدنی القرشی الابتحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم من ليلتنا هذه إلى يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات علی محمد. جتنی تاکید کے ساتھ اور جن الفاظ کے ساتھ حدیث مبارک ثقلین وارد ہوئی ہے، شاید ہی کوئی حدیث ہو کہ جو اتنی تاکید کے ساتھ اور ان مختلف الفاظ میں کہ جن کے اندر پیغمبر کی زبانی قرآن کی اور اہل بیت کی تکریم کا اور اکرام کا اور احترام کا حکم دیا گیا ہے، کسی اور حدیث میں وارد ہوا. اس حدیث شریف کے اندر سرکار پیغمبر اکرم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو عدیل قرآن قرار دے رہا ہے. قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے کا مکمل قرار دے رہے ہیں، یعنی نہ قرآن تنہا مکمل ہے نہ اہل بیت تنہا مکمل ہے. اہل بیت قرآن کے مکمل ہیں، قرآن اہل بیت کا مکمل ہے. جب تک ان دونوں کے دامن سے متمسک نہیں ہوگے اس وقت تک نہ تمہیں نجات مل سکتی ہے نہ سعادت مل سکتی ہے. سعادت چاہیے، نجات چاہیے تو دامن قرآن و اطرت سے متمسک ہو جاؤ. فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گرا قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ اگر پیغمبر کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں، سرکار کی عمر کا جائزہ لیں اور اس میں آپ نے جو احادیث اور بیانات ارشاد فرمائے ہیں تو صرف اور صرف دو اہم موارد ایسے آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر پیغمبر نے ثقلین کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر ثقلین سے مراد انسان اور جنات کو لیا گیا ہے، کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے سورہ مبارک الرحمن کے اندر اشارہ فرمایا ہے ایھا الثقلان کر کے. اور دوسرے اس حدیث ثقلین کے اندر کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، وزنی چیزیں، بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اپنی حیات طیبہ کے اندر پیغمبر اکرم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور گارنٹی خود تھے، لیکن بعد از پیغمبر اکرم قرآن و اطرت کو اپنا جانشین قرار دیا کہ اگر میرے بعد ان سے متمسک رہو گے اور جب تک متمسک رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہو جائیں. اب ہم یہ دیکھیں
کہ حیات پیغمبر اکرم کے بعد آیا مسلمانوں کے اندر گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ حیات پیغمبر اکرم کے بعد مسلمان گمراہ ہوا ہے یا مسلمان گمراہ نہیں ہوا ہے؟ اگر مسلمان گمراہ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک نہیں ہے، اور اگر ہدایت یافتہ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہدایت یافتہ ہے وہ دامن قرآن و اطرت سے متمسک ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے جو لوگ دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک تھے، جو دامن پیغمبر سے متمسک تھے حیات پیغمبر میں، ان کو رضی اللہ عنہ قرآن نے کہا بعد پیغمبر اکرم جو دامن قرآن و اطرت سے متمسک رہے، آج اگر متمسک ہیں تو رضی اللہ عنہ ہیں، متمسک نہیں ہیں تو لعنت اللہ علیہ۔ یہ معیار ہم نے نہیں دیا، یہ معیار پیغمبر اکرم نے دیا ہے۔ اس میں ہم جسے کہیں کہ اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر نہ کریں، یہ کہہ کہ پیغمبر نے سب کو رضی اللہ کہہ دیا، پیغمبر نے رضی اللہ نہیں کہا، قرآن نے رضی اللہ نہیں کہا، پیغمبر نے ایک معیار بنایا، اس معیار کے اوپر کھڑے اترو گے تو رضی اللہ بنو گے، اس سے اگر ذرہ برابر بھی قدموں کے اندر لغزش آئی تو ہلاکت میں جاؤ گے اور لعنت اللہ بنو گے۔ بعض علماء اہل سنت جو اپنے کو کچھ زیادہ ہی جسے کہتے ہیں اظہار تدین کرنا چاہتے ہیں، اپنے کو زیادہ مومن ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتے۔ غلط کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے لعنت کی ہے، یعنی آپ قرآن مجید کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید تو 2 قدم آگے بڑھ گیا ہے، اس نے کہا جو جھوٹا ہے وہ بھی لعنتی ہے، آپ کہیے کہ جو جھوٹا ہے وہ لعنتی ہے۔ بھائی اگر آپ دامن قرآن سے متمسک ہیں، پہلے تو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ دامن قرآن سے متمسک نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے پہلے ہی دین اعلان کر دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، لیکن یہ دعویٰ صرف اور صرف دعوے کی صورت میں تھا، عمل میں نہیں آیا۔ اگر مقام عمل میں آ جاتا تو کتاب خدا ہی اہل بیت کے عصمت کی گواہی دیتا، عصمت اہل بیت کو بھی آپ قبول کر لیتے۔ اگر آپ صرف قرآن کی بھی مانتے تو، لیکن مسلمانوں نے نہ قرآن کی مانی، نہ اطرت کی مانی، نہ پیغمبر کی مانی، کسی کو نہیں مانا۔ آج دیکھیں دنیا میں کتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، وہ تو تعداد کے اعتبار سے کہے جاتے ہیں 72-73 فرقے، یعنی کثرت کے اعتبار سے، کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے اور کرسچنس میں 72 ہوئے، مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک ناجی ہوگا، باقی سب ناری ہوں گے۔ یہ کثرت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ کثرت ہے، لیکن آپ دیکھیں ہر انسان ایک الگ دکان کھولے ہوئے بیٹھا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے معیار پیغمبر پر عمل کیا ہوتا تو اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی وچار کو قرآن و اہل بیت کی کسوٹی پر پرکھتے، پھر نظریہ دیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنی فکر کو قرآن اہل بیت کی کسوٹی پر پرکھیں، بلکہ انہوں نے کام یہ کیا کہ قرآن و اہل بیت کو اپنی فکر کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ہماری فکر آیا قرآن کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں صحیح، اہل بیت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں صحیح، سنت پیغمبر کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں صحیح، لیکن کیا کیا؟ ہر انسان کا اپنا ایک نیا نظریہ ہے۔ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ رضی اللہ ہیں، حتیٰ کہ انسان کی جرت یہاں تک آ گئی کہ ابھی تک کہا جا رہا تھا کہ نہیں، یزید نے قتل امام حسین علیہ السلام نہیں کیا، لیکن اس کے زمانے میں چونکہ ہوا لہٰذا وہ مجرم تھا، لیکن اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، مجرم بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے لوگ بڑھ گئے کہ اسے رضی اللہ کہنا چاہیے۔ جب انسان در آل محمد سے منحرف ہوتا ہے تو ایسے ہی پستی میں گرتا ہے، اور اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا جو دامن اہل بیت سے متمسک ہیں انہیں اہل بیت کے ساتھ مشہور فرما،
اور جو دامن آل امیہ سے متمسک ہیں ان کو ان کے ساتھ محشور فرما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حدیث مبارک ثقلین کے اندر ابن حجر ہیثمی نے ایک جملہ اضافہ کیا ہے جو انہوں نے اپنی نقل کے اعتبار سے حدیث ثقلین نقل کی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ انظروا کیف تخلفونی فیہا، پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ انتظار کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو۔ کہ پیغمبر پہلے ہی سے بھوشواڑی کر کے گئے تھے، بتا کے گئے تھے، لوگوں کو آگاہ کر کے گئے تھے، متوجہ کر کے گئے تھے۔ آگے کہتے ہیں اوصیکم بعطرتی خیرا واذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں میرے اہل بیت کے حق میں ہمیشہ نیکی کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُقَدِّمُوا فَتَهْلِكُوا، اہل بیت سے آگے نہ بڑھنا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیکھیں یہ کون کوئی شیعہ نقل روایت نہیں کر رہا ہے پیغمبر سے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں ابن حجر ہیثمی، وہ نقل کرتے ہیں وَلَا تُقَدِّمُوا، ان سے آگے نہ بڑھنا، اگر آگے بڑھ گئے ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر کہتے ہیں وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا، ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا، ان کو ان کے مقام سے گھٹانا بھی نہیں، اگر ایسا کیا فَتَهْلِكُوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اہل بیت کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، بتانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تم سے زیادہ اعلم ہیں۔ اب بتائیے اس سے زیادہ تصریح اور کیا کر سکتے تھے پیغمبر اکرم اپنی حیات طیبہ کے اندر؟ اس سے زیادہ اور کیا بتانا چاہیے تھا پیغمبر اکرم کو؟ اگر پیغمبر اکرم اپنی حیات طیبہ کے اندر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان مدینے میں کرتے، فرض کریے، تو لوگ کیا کہتے، مصر والے کیا کہتے، شام والے کیا کہتے، مکے والے کیا کہتے، کوفے والے، عراق والے کیا کہتے؟ ہم تو تھے ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا، اہل مدینہ نے چھپا لیا۔ اگر پیغمبر یہ اعلان کسی دوسری جگہ پہ کرتے، کسی جنگ میں کرتے، تو کہتے کہ لشکر والے چھپا گئے، لیکن پیغمبر نے اعلان ولایت امیر المومنین کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں تپتا ہوا صحرا بھی ہو، ہر جگہ کے لوگ بھی ہوں، اور یہ سب کے اوپر فرض کر دیا کہ جو بھی حاضر ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچائے جو غائب ہیں۔ یہ لفظ غائب صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ آنے والی نسلیں بھی غدیر میں نہیں تھی، تو جن جن کے اوپر لفظ غائب کا اطلاق ہوگا وہ پیغمبر کی اس وصیت میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا، بصراحہ اعلان کیا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کیا، اور سب صحابہ اور صحابیات جتنے مرد و عورت تھے سب کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کے لفظ کے ساتھ سلام کرنے کا حکم دیا، اور سب نے سلام کیا۔ علی کے ہاتھوں پر بیعت کی، 3 دن تک یہ قافلہ رکا رہا، اور جب اعلان ولایت امیر المومنین ہو چکا تو آسمان سے جناب جبرائیل آیت لے کے آئے۔ کون سی آیت؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج صاحبان کفر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، آیت کے جملے کتنے عجیب و غریب ہیں۔
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو اس لیے کہ اب مایوس ہو چکے ہیں، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ نمبر 1 ولایت علی یعنی کفر کی مایوسی۔ نمبر 2 الیوم اکملت لکم دینکم، اسی آیت کے آگے کا حصہ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی ساری نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ کس کے صدقے میں نعمتیں تمام ہوئی؟ ولایت علی کے صدقے میں، یعنی دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی ولایت علی کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئے گی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو جو فرمائیے گا، یعنی غدیر وہ ہے کہ جس میں 4 اہم نعمتیں ملی ہیں مسلمانوں کو۔ پہلے کفر مایوس ہوا، دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، خدا دین اسلام سے راضی ہوا۔ یہ 4 نعمتیں جس دن نازل ہو گئی وہ سب سے بڑی عید بن گئی۔ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ عید فطر، عید ضحیٰ، جمعہ، یہ بڑی عیدیں ہیں مسلمانوں کی۔ لیکن عید فطر کے اندر اسلام کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، خدا دین اسلام سے راضی ہوا، کفر مایوس ہوا، کچھ نہیں ہوا تب بھی عید ہے۔ لیکن جس دن پروردگار عالم نے دین بھی کامل کر دیا، کفر کو بھی مایوس کر دیا، نعمتیں بھی تمام کر دی، اس دن مسلمان کو عید نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ عید منائے گا، جو کافر ہوگا وہ مایوس ہوگا۔ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ مایوس کون رہتا ہے غدیر کے دن؟ خوش کون رہتا ہے غدیر کے دن؟ تو جو عید سمجھے گا وہ مومن ہوگا، جو مومن ہوگا وہ خوشی منائے گا۔ جس کو رنج ہوگا وہ مایوس ہوگا، جو مایوس ہوگا وہ کافر ہوگا۔ یہی تو پیغمبر نے ایک برابر کا نسخہ دیا ہے۔ اچھا، عجیب بات، بڑے بڑے علماء اہل سنت کے مفسرین وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت عرفہ میں نازل ہوئی ہے۔ عرفہ کس دن ہے؟ 8 ذی الحجہ کو۔ یہی سیم چیز امام المشککین فخر رازی نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، علماء اہل سنت ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ آیہ کریمہ عرفات میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2 سطر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ پیغمبر اکرم کی وفات سے 81 یا 82 دن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پہلے پیغمبر کی وفات سے 81 یا 82 دن پہلے نازل ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اہل سنت کے یہاں پیغمبر اکرم کی وفات کب ہے؟ جی 12 تو تیز کہیے نا، 12 ربیع الاول ہے، یعنی جو پیغمبر کی ولادت کا دن ہے ان کے یہاں وہی پیغمبر کی وفات کا دن ہے، لیکن ہمارے یہاں شہادت کا دن ہے۔ وفات ہم نہیں مانتے پیغمبر اکرم کی، اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی مرتا نہیں اپنی نیچرل اور طبیعی موت کے ذریعے، جو بھی مرتا یا شہید کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے یا زہر کے ذریعے۔ اور پیغمبر اکرم کو یقیناً زہر دیا گیا ہے، کس نے دیا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پیغمبر شہید ہوئے ہیں۔ پیغمبر کی شہادت اہل سنت کی روایت کے اعتبار سے 12 ربیع الاول ہے۔
وہ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر کی شہادت سے 81 یا 82 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب چونکہ وہ سنی ہے لہٰذا ہم سنی مبنا کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ اب آپ گنیے کہ 81 یا 82 دن کب ہوتے ہیں؟ پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے اہل سنت کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو، تو ربیع الاول کے آپ 12 دن لے لیجئے۔ موبائل ہے کسی کے پاس؟ اگر ہے تو تھوڑا حساب کریے، سب بیٹھے ہیں ایسے، کوئی تو نکالے، اگر کسی کے پاس موبائل ہو کوئی تو حساب کرے۔ پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ 81 یا 82 دن کے قائل ہے۔ پیغمبر کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، ان کے اعتبار سے اہل سنت کے یہاں۔ ہمارے یہاں 28 صفر ہے، لیکن ہم ان کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں جو فخر الدین رازی نے ذکر کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اگر پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی ہے تو ربیع الاول کے مہینے کے 12 دن۔ اس کے پہلے کون سا مہینہ ہے ربیع الاول کے پہلے؟ سفر۔ سفر یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، آپ حساب کریے، فی الحال 29 کا۔ 29 اور 12، الحمدللہ اتنے بڑے مجمع میں موبائل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے، اس سے پہلے سفر سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ محرم۔ محرم کو بھی آپ حساب کریے 29 کا۔ 70۔ اس سے پہلے آئیے، غدیر کب ہوئی ہے؟ 18 کو۔ اگر اس مہینے کو 30 کا حساب کریے تو کتنے دن باقی بچتے ہیں؟ 12۔ 70 اور 12، 82 دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر الدین رازی یہ کہہ کے کہ عرفات میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ بیان کر کے کہ پیغمبر کی وفات سے 81 یا 82 دن پہلے نازل ہوئی ہے، کہہ کر خود پھنس گئے ہیں، اور خود ظالم اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ عرفات میں نہیں بلکہ مقام غدیر میں نازل ہوئی ہے، جو امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور اس کے بعد بقیہ آپ اگر ہم نے 30 کا حساب کیا اور پھر 29 کا حساب کیا، آپ اس کو بدل کے بھی دیکھ لیجئے گا اور اسی اعتبار سے ہوگا۔ غدیر ایک دن کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا تصور کیا جاتا ہے کہ غدیر 18 تاریخ ہے، پیغمبر مقام غدیر میں 3 دن رکے، یعنی غدیر 3 دنوں کا نام ہے۔ 18، 19 اور 20 یہ 3 دن غدیر ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی جشن منایا جاتا ہے 18 کو ہو گئے صاحب ختم، نہیں۔ غدیر کا جشن تو محرم کے پہلے تک ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن کفر مایوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دن اسلام کی تکمیل پر سند مہر لگی ہے، اس لیے کہ غدیر والے دن پیغمبر اکرم نے اتمام نعمت کو تحفہ دیا ہے، خدا راضی ہوا اسلام سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسلام کے اندر ولایت علی نہ ہو اس اسلام سے خدا راضی نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آیا غدیری اسلام میں ولایت ہے یا ثقیفائی اسلام میں ولایت پائی جاتی ہے؟ جس اسلام کے اندر ولایت پائی جائے گی خدا اس سے راضی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ اثرات ولایت محمد والے محمد ہے۔ پروردگار عالم نے اس غدیر کو کتنا کامل اور مکمل بنایا ہے۔ خود غدیر کامل نہیں ہے، جو اس غدیر کو اپنا لیتے ہیں وہ بھی کامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ غدیر کیا اپنی ایک اہمیت ہے، غدیر کا اپنا ایک وقار ہے، غدیر کی اپنی ایک شان ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ظلم سے، کچھ لوگوں کے نہ ماننے سے
کچھ لوگوں کے انکار کر دینے سے غدیر کی بزرگی کے اوپر آنچ نہیں آتی ہے۔ غدیر کل بھی جوان تھی، غدیر آج بھی جوان ہے، اس لیے کہ بڑھاپا وہاں آتا ہے کہ جو لاوارث ہوتے ہیں، وارث غدیر اب بھی زندہ ہے۔ وارث غدیر آج بھی غدیر کی حفاظت کر رہا، اور یہی حدیث ثقلین کہہ رہی، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک اطرت باقی رہے گی، اور آج بھی اطرت کی وہی فرد باقی ہے جو قرآن کی مفسر بھی ہے، محافظ قرآن بھی ہے۔ بات الگ ہے کہ کل مفسرین قرآن علی الظاہر قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، آج وہ پردہ غیب سے قرآن کی حفاظت بھی کر رہا ہے، تفسیر بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اہمیت ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جناب زرارہ سے روایت ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، یہ روایت بہت زیادہ ہیں، یہ روایات جو میں آپ کے سامنے ان میں جملہ روایات میں سے ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی دیوار اور چہار دیواری کھڑی ہے، اور جو فرمائیے گا کون کون سی ہیں وہ چیزیں؟ امام فرماتے ہیں علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ لنا اہل البیت، ان 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی پوری عمارت اور بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ کون ہیں وہ 5 چیزیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ اس کے بعد جناب زرانہ نے 5ویں امام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ ان میں سے کون افضل ہے؟ امام نے فرمایا کہ ان میں ولایت سب سے افضل ہے۔ انہوں نے پوچھا کس لیے ولایت سب سے افضل ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان چاروں کی چابی یہی ولایت ہے۔ اگر نماز کو قبول کروانا ہے تو بصدقہ ولایت ہوگی، روزہ خدا قبول کرے گا مگر اسی ولایت کے طفیل میں، حج خدا قبول کرے گا مگر اسی ولایت کے صدقے میں، زکوٰۃ خدا قبول کرے گا مگر اسی ولایت کے صدقے میں۔ اب آپ دیکھیں یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز بندوں کے خدا سے رابطے کو کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، نماز بندوں کا رابطہ خدا سے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں بندوں کا رابطہ بندوں سے، ہے نا؟ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کس کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ بندوں کے لیے یا خدا کے لیے؟ کس سے رابطہ برقرار کرتا ہے؟ خدا سے۔ تو نماز انسان کے رابطے کو خدا سے جوڑتی ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو زکوٰۃ میں بیچ میں خدا نہیں ہے، تمہارا مال ہے، کس کو دینا ہے؟ بندوں کو، یعنی یہ بندوں کا رابطہ ہے بندوں کے ساتھ۔ روزہ کس کا رابطہ ہے؟ کس کے ساتھ؟ انسان کا رابطہ ہے اپنے ساتھ، چونکہ ہوائے نفس کے اوپر قابو پانا ہے۔ چوتھی چیز حج کس کا رابطہ ہے کس کے ساتھ؟ جماعت مسلمین کا رابطہ جماعت مسلمین کے ساتھ، یعنی جب لوگ حج کے اوپر جاتے ہیں تو ایک ملک والے دوسرے ملک والوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حج کے اگر اثرات ایسے ہیں کہ جو
ایک جگہ والوں کے ارتباط کو دوسرے جگہ والوں کے ساتھ مضبوط رابطہ کرتے ہیں تو یہ حج کا اثر دکھتا کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے یہ، اگر جماعت کا رابطہ جماعت کے ساتھ کے لیے حج ہے تو پھر آج یہ یمن میں کیوں ہو رہا ہے؟ یمن کے حالات کیوں خراب ہیں؟ بحرین کے حالات کیوں خراب ہیں؟ عراق کے حالات کیوں خراب ہیں؟ افغانستان کے حالات کیوں خراب ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج صرف قسمت کے چکر کا نام ہے، مقدر کے طواف کا نام ہے، اللہ کے گھر کے طواف کا نام نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ خدا کے ساتھ رابطے کا نام ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو نماز برائیوں سے بچاتی ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا نمازی ہوگا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بہت بڑا گھوٹالے ہوگا۔ جو نماز کی پہلی صف میں، دیکھیں یہ بات تو کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے کہ صف اول ہی میں بیٹھنے والوں نے تو صدیقہ طاہرہ پہ ظلم کیا تھا، کوئی پیچھے والے تھوڑے تھے، کوئی یمن سے تھوڑے آئے تھے، کوئی مصر سے تھوڑے آئے تھے۔ جنہوں نے در سیدہ کو جلایا کون تھے؟ وہی جو 24 گھنٹے پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے ساتھ رہنے والوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو روکا نماز نے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ مسجد النبی کے اندر جماعت ہو رہی تھی اور امام جماعت آگے کھڑا ہوا تھا اور اس کا وضو باطل ہو گیا۔ اس نے جماعت سے کہا ابھی رکو ہم آ رہے ہیں۔ وہ گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آیا، آگے پھر کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کے جماعت چل رہی ہے، وہیں سے کنٹینیو۔ برائی سے روکا نماز نے۔ روزہ نفس کے ساتھ جہاد کا نام ہے، روزہ ہے تو اس میں تو ریا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں میں اپنے کو روزہ دار ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ شامی سے 4 بجے سے اتنی لمبی مسواک منہ میں لگا کے ٹوپی لگا کے ٹہلنے لگتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے یہ روزے دار ہیں۔ تو مبارزہ کہاں گیا؟ جہاد کہاں گیا جو نفس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہاں بھی جہاد نہیں ہے۔ زکوٰۃ رابطہ ہے خلق کا خلق کے ساتھ، بندوں کا بندوں کے ساتھ۔ لیکن ہم نے تو یہی دیکھا ہے سماج کے اندر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے وہ موٹی موٹی نیم پلیٹ لگاتا ہے کہ فلاں نے مسجد بنوائی، فلاں نے امام باڑہ بنوایا۔ کہاں گیا یہ رابطہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رابطے اکیلے کام نہیں کرتے ہیں جب تک ولایت مضبوط نہ ہو۔ اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ نماز قبول ہوگی مگر ولایت کے ساتھ، روزہ اثر انداز ہوگا مگر ولایت کے ساتھ، حج قبول ہوگا مگر ولایت کے ساتھ۔ یعنی بغیر ولایت کے نہ قبول ہوگا۔ کیوں قبول ہوگا؟ اس لیے کہ اثر نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ اگر اثر پیدا کرنا ہے، اہمیت پیدا کرنا ہے، پہلے علی و اولاد علی سے رابطہ کرو تاکہ خدا سے رابطہ مضبوط ہو، خدا خلق خدا سے رابطہ مضبوط ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بات رابطے کی ہوتی ہے، کوئی بھی آپ جتنے بھی اعمال دیکھ لیں۔ اسی لیے لوگ جاتے ہیں ہر سال حج کرتے ہیں، اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مترتب نہیں ہوتے ہیں روح کے اوپر، جسم کے اوپر، شعور کے اوپر، فکر کے اوپر۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ رابطہ مضبوط نہیں ہے صاحبان ولایت سے۔ اس لیے کہ یاد امام سے دل خالی ہے، یاد حجت خدا سے دل خالی ہے۔ عبادتوں میں وزن پیدا کرنا ہے تو معرفت امام کو دل میں داخل کرو تاکہ دل میں وزن پیدا ہو، زبان میں اثر پیدا ہو، ذہن میں اثر پیدا ہو، زندگی میں وزن پیدا ہو، وجود میں وزن پیدا ہو۔
یہی جب انسان کی زندگی اور وجود میں وزن پیدا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہر انسان مرنے والا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ نہیں ہوتا ہے. جب زندگی میں وزن پیدا ہوتا ہے تب شہادت ملتی ہے. چاہے میدان جنگ میں مارے جاؤ چاہے بستر پر مارے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے وجود میں وزن پیدا ہو چکا ہے. کیوں کربلا والوں کو دنیا یاد کرتی ہے؟ اس لیے کہ وجود میں وزن تھا. اس لیے کہ وہاں تنہا ایک بار مرنے کے لیے نہیں آئے تھے فرزند رسول. یہی جملہ ہے نا جناب زہیر کا. زہیر خین شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے؟ جب داد وفا دینا ہوئی تو کھڑے ہو گئے، فرزند رسول آپ کی محبت میں ایک مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی اگر آپ کی محبت میں ہمیں قتل کیا جائے. یہ جملے ہیں ان کے جو میں بیان کر رہا ہوں. آپ کی محبت میں اگر 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسم کو جلا کے فضاؤں میں اڑا دیا جائے اور خدا پھر زندہ کرے تو پھر آپ کی مدد کریں گے. جب انسان کے ظرف کے اندر وجود کے اندر اتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے تب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں ہر مومن حسرت سے دیکھ کے کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے. وجود میں وزن پیدا کیا کربلا والوں، اتنا وزنی وجود ہو گیا کہ ابھی جو 2 لمحے پہلے آ کے حسین ابن علی کی خدمت میں معافی مانگ کر حسینی بن گیا، اس کا بھی وجود کتنا وزنی ہو گیا تھا. میرے عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، اٹھ کے گریہ کرنے لگے. امام حسین علیہ السلام کو جوان فرزند آ کے کہتا ہے بابا آپ رو رہے ہیں، السنا علی الحق، کیا موت کیوں ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں. فرماتے جناب علی اکبر اذا لا نبالی بالموت، تو ہمیں موت کا کیا خوف ہے؟ ہمیں مرنے سے کیا خوف ہے؟ ہمیں موت کا کیا ڈر ہے؟ آ جائے موت، جب آنا ہو آ جائے. اس لیے کہ ظرف میں وزن پایا جاتا تھا. اور یہی تاریخیں لکھتی ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ جب سارے انصار میدان کربلا میں جا چکے اور اعزہ کی باری آئی تو اعزہ میں سرکار سید الشہداء نے سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بلایا اور بلا کے فرمایا تقدم یا بنیا، علی اکبر اب تم میدان کربلا میں جاؤ. ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے مقتل میں بھیج رہا ہے. کوئی اس باپ کے دل سے پوچھے کہ جس نے اپنے جوان کو 18 سال پالا ہو. لیکن اے میرے لال جاؤ، اپنی ماں سے تو اجازت لے لو، اپنی پھوپھی سے تو اجازت لے لو. خیمے میں آتے ہیں جناب علی اکبر، سر کو جھکائے، نگاہوں کو جھکا کے ہاتھوں کو باندھ کے جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں کھڑے ہو گئے. پھوپھی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. میرے لال اپنے بابا سے تو اجازت لو. پھوپھی اماں میرے بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے. زینب کبریٰ اجازت نہیں دے رہی ہے لیکن اصرار بڑھتا گیا. ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر نے دیکھا کہ پھوپھی اجازت نہیں دے رہی تو فرمایا پھوپھی اماں آپ مجھے اجازت نہیں دے رہی، لیکن اگر روز قیامت کہیں میری دادی نے سوال کر لیا زینب تو میں علی اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین پیارا تھا، آپ کیا جواب دیں گی؟ یہ جملہ سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں اے علی اکبر جاؤ میدان کربلا میں جاؤ، میرے لال جاؤ، خدا حافظ. جناب علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آتے بابا پھوپھی نے اجازت دے دیا ہے.
کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے پیغمبر کا امامہ سر پہ رکھا، پیغمبر کی ابا دوش پہ ڈالی، اس کے بعد بڑی حسرت بھری نظر ڈالی، فنظر نظرا عائسا، ایک مایوسانہ نظر علی اکبر کے اوپر ڈالی، جیسے حسین کی زندگی میں اندھیرا ہو گیا۔ علی اکبر سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب تم بھی اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو تیار کیا، پشت فرس پہ سوار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ علی اکبر جاتے حسین نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، خدایا گواہ ہے نا، میں اس کو مرنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، جو چلتا ہے، بات کرتا ہے، جو صورت میں ہر اعتبار سے تیرے رسول کے مشابہ۔ جب میں تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن میرا بیٹا مرنے میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ خدا آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر اجازت ملی میدان کربلا کی طرف بڑھے، لیکن ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ کسی کے گرنے کی آہٹ محسوس ہوئی، مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ بابا آپ نے تو اجازت دے دیا تھا، آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ فرمائے اے علی اکبر کہا تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ ارے جب جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب علی اکبر میدان میں گئے، ادھر ماں بے قرار ہو رہی ہے، پھوپھی بے قرار ہو رہی ہے، حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے کہ جناب فضہ سے کہلوایا جاؤ جا کے ام لیلہ سے کہہ دو علی اکبر کے لیے دعائیں کریں۔ ام لیلہ نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیے، بیویوں نے آمین کہنا شروع کیا۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ہیں، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ جوان خیمے میں واپس آیا، امام حسین کے پاس پہنچے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا اس لوہے کی گرانی مجھے قتل کیے دے رہی ہے، یہ لوہے کی گرانی، یہ گرمی مجھے مارے ڈال رہی ہے، اے بابا کیا پانی کی تھوڑی سی سبیل ہو سکتی ہے، کہیں سے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ایک جملہ کہتا ہوں، حسین نے اپنے سے سوال کرنے والے کو کبھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، لیکن آج حسین اتنے لاچار ہیں کہ جوان تھوڑا سا پانی مانگ رہا ہے لیکن حسین کے پاس پلانے کو پانی نہیں۔ فرمایا علی اکبر پانی تو نہیں ہے، ہاں اتنا کرو کہ میری زبان اپنے منہ میں لے لو۔ امام حسین کی زبان علی اکبر نے منہ میں لی، فوراً پیچھے ہٹ گئے، قدموں کو پیچھے کھینچ لیا۔ بابا ارے آپ کی زبان تو اکڑ چکی ہے، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری، علی اکبر کے منہ میں رکھی، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ جناب علی اکبر میدان کربلا میں آئے، جنگ کرتے رہے، اور ایک مرتبہ میدان سے آواز دی، اے میرے بابا سلام آخر قبول کریے، اے میرے بابا علی اکبر جا رہا ہے۔ امام حسین گرتے ہوئے مقتل میں پہنچے، آواز دیتے جاتے ہیں، اے علی اکبر مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، اے میرے لال آواز دو تاکہ آواز کے سہارے تمہارا باپ پہنچے۔ علی اکبر کے قریب پہنچے، سر کو اٹھایا، زانوں پر رکھا، دیکھا علی اکبر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ اے میرے لال کیا پریشانی ہے، کہاں درد ہے؟ بابا ایک ظالم نے سینے پہ نیزہ مارا تھا اور اس نے نیزے کو کھینچا تو انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے زخم کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آستینوں کو چڑھایا، اپنے گھٹنوں کو ٹیکا، علی اکبر کے برچی کی علی پکڑی، اب جو برچی کا پھل کھینچا، ارے جوان کا کلیجہ نکل آیا۔ باپ کے سامنے جوان دم توڑ رہا ہے۔ تاریخ یہاں پر ایک جملہ لکھتی ہے، جیسے ہی حسین نے اپنے جوان کو دم توڑتے دیکھا،
فوضع قدہ علی قد علی غلام علی اکبر کے منہ پہ رکھ دیا، اے میرے لال، اے میرے جوان، علی لقد استرات من ہم الدنیا وغمہا وبقی ابوک فریدا وحیدا، ارے تم تو موت کی آغوش میں جا کے سکون پا گئے، تمہارا باپ یکو تنہا رہ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو پورا فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ظالمین کا اس دنیا سے خاتمہ فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تمام اسلام دشمن عناصر کو نیست و نابود فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ادبات عالیات کی حفاظت فرما، علماء و مراجع کی حفاظت فرما، خصوصاً رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین اے لال تیرے بیاہ کی زینب کو تھی حسرت، اے لال تیرے بیاہ کی زینب کو تھی حسرت، ارمان بھرے لال کرمان نکالوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، پہنا کے ذرا دیکھ لوں پوشاک شاہانی، پہنا کے ذرا دیکھ لوں پوشاک شاہانی، میں خون بھرے ہاتھوں میں مہندی تو لگا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، یوں گھر سے نہ لے جاں اے میرے لال کو حضرا، یوں گھر سے نہ لے جاں اے میرے لال کو حضرا، سایہ کروں آنچل کا میں بہنوں کو بلا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہرا ہو جنازہ کوئی حسرت نہ رہ جائے، ٹھہرا ہو جنازہ کوئی حسرت نہ رہ جائے، میں آن کے پھل برچھی کا سینے سے نکالوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، حسین 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 حسین۔ گھر آجا مسافر بھیا ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا
گھر آجا مسافر بھیا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، گھر آجا مسافر بھیا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، گھر آجا مسافر بھیا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، بطحا میں اکیلی صغرا، کل کنب سے بچھڑی صغرا، بطحا میں اکیلی صغرا، کل کنب سے بچھڑی صغرا، کرتی تھی یہ ہم نالا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، گھر آجا مسافر بھیا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، ہوتے جو یہاں ماں جائے اور شادی کے ہوتے چرچے، ہوتے جو یہاں ماں جائے اور شادی کے ہوتے چرچے، میں تم کو بناتی دولہا، ارمان تھے دل میں کیا کیا، گھر آجا مسافر بھیا، گھر آجا مسافر بھیا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، پردیس میں بیاہ کیا ہے، ہر ایک کو نیک دیا ہے، پردیس میں بیاہ کیا ہے، ہر ایک کو نیک دیا ہے، قاسم نے مجھ کو بھلایا، تم مجھ کو بھول نہ جانا، گھر آجا مسافر بھیا، گھر آجا مسافر بھیا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، کیوں میری نہ کچھ پرواہ کی، ہوں اپنے چچا سے شاکی، کیوں میری نہ کچھ پرواہ کی، ہوں اپنے چچا سے شاکی، لیکن یہ نہ ان سے کہنا، پردیسی سے کیا شکوا، گھر آجا مسافر بھیا، گھر آجا مسافر بھیا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، کس حال میں ہے اب اصغر، اندازہ کروں میں کیوں کر، کس حال میں ہے اب اصغر، اندازہ کروں میں کیوں کر، میں اس کو جھلاتی جھولا، ارمان تھے دل میں کیا کیا، گھر آجا مسافر بھیا، گھر آجا مسافر بھیا، ہم شکل پیمبر آجا، گھر آجا مسافر بھیا، اللہ ملائے سب سے تیور ہے جہاں کے بدلے، اللہ ملائے سب سے تیور ہے جہاں کے بدلے، اللہ ملائے سب سے تیور ہے جہاں کے بدلے، اللہ ملائے سب سے تیور ہے جہاں کے بدلے، کیا جانیے ہے کیا قصہ
بس دل کو لگا ہے دھڑکا گھر راجا مسافر بھیا گھر راجا مسافر بھیا ہم شکل پیمبر راجا جاتے ہیں مرنے کو اکبر لیلا کیا کرے جاتے ہیں مرنے کو اکبر لیلا کیا کرے دی اجازت ان کو کیوں کر لیلا کیا کرے جاتے ہیں مرنے کو اکبر لیلا کیا کرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے غم اولاد کا دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے غم اولاد کا ہے وہی غم آج سر پر لیلا کیا کرے جاتے ہیں مرنے کو اکبر لیلا کیا کرے صبح سے جو بھی گیا رن میں وہ پھر آیا نہیں صبح سے جو بھی گیا رن میں وہ آیا نہیں روتے ہی گزری ہے دل بھر لیلا کیا کرے جاتے ہیں مرنے کو اکبر لیلا کیا کرے لے کے بابا اور پھوپھی سے رن میں جانے کی رضا لے کے بابا اور پھوپھی سے رن میں جانے کی رضا چل دیے مرنے کو اکبر لیلا کیا کرے جاتے ہیں مرنے کو اکبر لیلا کیا کرے یہ جوانی کا زمانہ اور یہ مرنے کی موت یہ جوانی کا زمانہ اور یہ ارمان موت کیا کرے ناچار مادر لیلا کیا کرے جاتے ہیں مرنے کو اکبر لیلا کیا کرے چاہ سے پالا تھا جس کو اس کی لاش آنے کو ہے چاہ سے پالا تھا جس کو اس کی لاش آنے کو ہے وہ غم ٹوٹا ہے سر پر لیلا کیا کرے جاتے ہیں